وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ساتویں پارے سے بعض منتخب آیات کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی پاک اور حلال روزی کھاؤ. اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حلال روزی کے اوپر ہمیں اور آپ کو ابھارا ہے اور حکم دیا ہے کہ حلال کمائی کھاؤ، حلال روزی کھاؤ. اس کے بعد اللہ نے کہا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ایک متقی کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ حلال روزی کھائے. یہ تقوی کی علامت ہوتی ہے. الذی انتم بہ مؤمنون، اور یہ تمہارے ایمان کی بھی علامت ہے کہ تم حلال روزی کھاؤ. اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم متقی ہو، پرہیزگار ہو، تمہارے پاس صحیح معنوں میں ایمان ہے، تو تم حلال روزی کھاؤ. حلال روزی کے بہت سارے فائدے ہیں، حلال کمائی کے بہت سارے فائدے ہیں، بلکہ انسان کی دنیا اور آخرت کا سکون حلال کمائی میں اللہ نے رکھا ہوا ہے. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ حلال روزی کھانے والے شخص کی دعا قبول ہوتی ہے. وہیں پر اگر کوئی انسان حرام کمائی کھا رہا ہے، حرام روزی کھا رہا ہے، تو اس کی دعا رد کر دی جاتی ہے. اسی طریقے سے حلال کمائی کرنے والے، حلال راستے پر چلنے والے، حلال روزی کھانے والے شخص کی زندگی میں اللہ سکون نازل فرماتا ہے. اور حرام کمانے والے، حرام کھانے والے کی زندگی میں اللہ سکون نازل نہیں فرماتا ہے. حلال کھانے سے اللہ کی عبادت کی توفیق ملتی ہے، حرام کھانے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی توفیق نہیں ملتی ہے. جو انسان حلال کمائی کرتا ہے، حلال کما کر کے اپنی اولاد کو کھلاتا ہے، اولاد نیک بنتی ہے، نیکی کے راستے پر چلتی ہے. حرام کمائی کرنے والا اور حرام کما کر کے اپنی اولاد کو حرام کھلانے والا، کبھی بھی اس کی اولاد نیک راستے پر نہیں چلتی ہے. اور کبھی بھی وہ اولاد جو جس کی حرام کمائی پر پرورش ہوئی ہو، وہ اپنے ماں باپ کے لیے کبھی بھی نیک نامی کا ذریعہ نہیں بنتی ہے، سکون کا ذریعہ نہیں بنتی، آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتی ہے. حلال کمائی میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہوئی ہے، اور حلال کمائی میں اللہ تعالیٰ نے اتنے فوائد رکھے ہوئے ہیں کہ حلال کھانے والا اور حلال کے ذریعے سے جس کی پرورش ہوتی ہے، دونوں کے دونوں اللہ کی نظر میں محبوب ترین بندے بن جاتے ہیں. ساری تفاصیل آپ کے سامنے، ڈیٹیل آپ کے سامنے ہے. فیصلہ آپ کو کرنا کیا، آپ ہی کو کرنا ہے کہ ہمیں حلال راستے پر چلنا ہے یا حرام راستے پر چلنا ہے. حرام کھانے والا کبھی بھی سکون نہیں پاتا میرے بھائی، کبھی بھی سکون نہیں پاتا ہے. سب سے بڑی بات کہ اس کے رب کا رشتہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کا اور اس کے رب کے درمیان کا فاصلہ بڑھ جاتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی ہے. لہذا حرام کمانے والا، حرام کھانے والا، حرام پر پرورش پانے والا زندگی میں کبھی کبھی ایسے مجدار میں پھنس جاتا ہے، ایسی الجھنوں میں پھنس جاتا ہے کہ جب اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو رب بھی اس کا جواب نہیں دیتا ہے. اس لیے حلال کماؤ، حلال کھاؤ، حلال پر اپنے بچے کی پرورش کرو تاکہ آپ کی اولاد بھی نیک ہو، اور آپ کے چلے جانے کے بعد یہ اولاد آپ کے لیے دعائے خیر کر سکے، آپ کے لیے دعا کر سکے.
اور یہ آپ کے ایمان کا تقاضا ہے، آپ مومن ہیں، آپ متقی ہیں، تو اللہ نے کہا حلال کھاؤ، حلال کماؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کفارہ یمین ذکر فرمایا ہے، قسم کھانے کا کفارہ، قسم توڑنے کا کفارہ۔ کوئی آدمی اگر اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ توڑ دے، قسم پورا نہ کرے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ یہاں پر پہلے یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لعن اللہ من حلف بغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے، غیر اللہ کے نام سے قسم کھاتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اللہ کے علاوہ، اللہ کی صفت کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں۔ بہت سارے لوگ ماں کی قسم کھاتے ہیں، حرام ہے، باپ کی قسم کھاتے ہیں، حرام ہے۔ دنیا میں کسی بھی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے سوائے اللہ کی۔ قسم کھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آدمی قسم کھا کر کے اپنی بات کو مضبوط کرنا چاہتا ہے اور اس قسم کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہے کہ میں جس کی قسم کھا رہا ہوں وہ دنیا میں سب سے بڑی ہستی ہے اور اللہ تعالیٰ سے بڑی ذات کوئی اور ذات نہیں ہے۔ اس لیے قسم کھایا جائے گا صرف اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے علاوہ کسی بھی شخصیت یا کسی بھی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں۔ اللہ کی قسم کھانے کے بعد اگر کوئی آدمی قسم توڑ دے تو اس کا گناہ کیا ہے؟ کسی نے کسی چیز کی قسم کھائی، قسم پورا نہ کر سکا، قسم پورا نہ کر سکا، گویا کہ اس نے جو ہے قسم کی لاج نہیں رکھی، اب اسے قسم توڑنا پڑ رہا ہے کہ میں وہ کام کروں گا، میں قسم پورا نہیں کر سکتا، میں اور سب نہیں کر سکتا۔ تو قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے اللہ کا نام لے کر کے قسم کھایا ہے، اب اللہ تعالیٰ کے نام کی لاج آپ کو رکھنی پڑے گی، آپ کو قسم پورا کرنی پڑے گی۔ اگر آپ پورا نہیں کر رہے تو گناہ کا کام کر رہے ہیں، اور اس گناہ کو مٹانے کے لیے اسلام میں کچھ جرمانے رکھے گئے، جرمانہ جسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ دے کر کے آپ کا گناہ مٹ سکتا۔ کیا کفارہ ہے؟ اللہ نے کہا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، جو کھانا آپ اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو وہی کھانا 10 مسکینوں کو کھلانا پڑے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ کھانا نہیں جسے آپ خود نہ کھاتے ہو، بلکہ اللہ نے کہا وہ کھانا جسے آپ اپنے گھر والوں کے لیے پسند کرتے ہو 10 مسکینوں کو ویسا کھانا کھلانا پڑے گا۔ چاہے آپ ایک مسکین کو 10 بار کھلائیے، چاہے 10 مسکین کو ایک بار کھلا دیجیے، دونوں برابر ہیں۔ اگر کھانا نہیں کھلا سکتے ہو او کسوتہم، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا پڑے گا، 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا پڑے گا۔ یا یہ نہیں کر سکتے ہو او تحریر رقبہ، ایک گردن آزاد کرنا پڑے گا، اور یہ دور گردن آزاد کرنے کا دور نہیں ہے، تو یہ گویا کہ اس مسئلے پر آپ عمل نہیں کر سکتے۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا سکتے ہو، یا اگر یہ نہیں ہو پا رہا ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، تو 3 دن روزے رکھنے پڑیں گے، تب جا کر کے آپ کا جو قسم ہے جو آپ نے توڑا ہوا ہے اس کا کفارہ ادا ہوگا۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، لہذا سب سے پہلے آپ یہ کوشش کریں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھائیں۔ قسم اگر کھاتے ہیں پورا نہیں کر پاتے ہیں، توڑنا پڑ رہا ہے، تو اس کے فدیے کے طور پر، کفارے کے طور پر 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیے یا کپڑا پہنائیے 10 مسکینوں کو، یا یہ کہ آپ 3 دن کے روزے رکھیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے شراب اور جوئے کا تذکرہ کیا ہے۔ شراب اور جوئے دونوں اسلام کے اندر حرام ہیں، دونوں کے دونوں حرام ہیں۔ شراب اور جوئے کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اسلام نے ہر اس چیز کو حرام کیا ہے جو انسانوں کے لیے نقصان دہ ہو، انسانوں کے لیے نقصان دہ ہو، جس چیز کے اندر انسانوں کی ہلاکت رکھی گئی ہے، اسلام نے ساری چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ شراب کے کیا کیا نقصانات ہیں ہم سب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، جوئے کے بھی اپنے بہت سارے نقصانات ہیں، اس بات کو ہم بخوبی جانتے ہیں۔
پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 بڑے نقصانات کا تذکرہ کیا ہے. شراب اور جوئے کے 3 بڑے نقصانات ہیں. کیا کیا ہیں؟ نقصان نمبر 1 اللہ نے کہا یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شراب اور جوئے سے دشمنی بڑھتی ہے. کوئی آدمی شراب پی لے تو حالت نشہ میں نہ جانے کتنوں کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے. کسی کو گالی دیتا ہے, کسی کو برا بھلا کہتا ہے, کسی پر پتھر مارتا ہے, کسی کی بہن بیٹی کو جو ہے اپنی گالیوں کا نشانہ بناتا ہے. تو جب آدمی شراب کی حالت میں ہوتا ہے تو بہتوں کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے, بہتوں کو اپنا دشمن بناتا ہے. یہی معاملہ جوا کا, جب جوا آدمی کھیلتا ہے کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں. جیتنے والا تو جیت کر کے چلا جاتا ہے, لیکن جو ہار رہا ہوتا ہے اس سے پوچھئے کہ دل اس کا کرتا ہے کہ جو جیت رہا ہے اس کی گردن مار دو, اس کا سر پھوڑ دو. تو جوئے کے ذریعے سے بھی دشمنی بڑھتی ہے, انسانوں کے مابین دشمنیاں عام ہوتی ہیں, اور شراب کے ذریعے سے بھی شیطان دشمنی پیدا کر دیتا ہے اور اختلافات کے جو ہے راستے کھول دیتا ہے. اس لیے اسلام نے حرام کیا ہوا ہے. جوا اور شراب کے ذریعے سے دشمنی پیدا ہوتی, اس لیے اسلام نے حرام کیا ہوا ہے. اس کے اور بہت سارے نقصانات ہیں. دوسرا نقصان جو اللہ نے یہاں ذکر کیا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. شراب اور جوا انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتے ہیں. اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. کوئی انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے اس سے بڑا بد نصیب انسان دنیا میں کوئی اور نہیں. شراب اور جوا ایسی چیز ہے کہ انسان کو اگر لت لگ جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے. یہ دوسرا بڑا نقصان ہے, اس لیے اس شراب اور جوئے کو حرام کیا گیا ہے. وَعَنِ الصَّلَاةِ. اور تیسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ اسلام کے دوسرے رکن نماز سے بھی شراب اور جوا انسان کو دور رکھتا ہے. شراب اور جوئے کے ذریعے سے انسان نماز سے بہت دور چلا جاتا ہے. یہ 3 بڑے نقصانات شراب اور جوئے کے اندر رکھے گئے ہیں, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کو حرام قرار دیا ہے. قرآن کریم کی اس آیت سے, اس مفہوم سے ایک قاعدہ آپ سمجھ لیں. دنیا کی وہ ساری کی ساری چیزیں جو آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں, جو آپ کو اللہ کی نماز سے غافل کر دیں, جو آپ کو دشمن بنا دیں, آپ کے درمیان دشمنی پیدا کر دیں, وہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں. وہ ساری کی ساری چیزیں حرام. اب آپ اس پر دنیا کی ساری چیزوں کو قیاس کر لیجئے کہ جو چیزیں انسان کو نماز سے غافل کر دیتی ہیں. کیونکہ یہ علت جو شراب اور جوئے کے اندر پائی گئی کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ نے کہا یہ چیزیں حرام ہیں کیونکہ اس کے ذریعے سے انسان ذکر سے غافل ہو جاتا ہے, نماز سے غافل ہو جاتا ہے, اس کے ذریعے سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. اب یہ بیماریاں, یہ پریشانیاں, یہ رزلٹ, جو بھی چیز آپ استعمال کرتے ہوں, کھیلتے ہوں, اگر ان چیزوں سے بھی یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں, نقصانات پیدا ہو رہے ہیں, تو وہ چیزیں بھی آپ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں. لہذا جوئے اور شراب سے اپنے آپ کی حفاظت کریں, اپنے آپ کو بچائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی عظیم نعمت کا تذکرہ کیا. اللہ نے کہا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ. سمندری شکار تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں, اس کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. سمندری شکار, سمندر کے اندر جو بھی مخلوقات رہتی ہیں, جو بھی جس انداز کی رہتی ہیں, وہ ساری کے سارے آپ کے لیے حلال ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر رہتے ہوئے سمندر کا کھانا بھی آپ کے لیے حلال کیا ہوا ہے. سمندر کی مچھلی آپ کے لیے حلال کی ہوئی اللہ تعالیٰ نے. ورنہ سمندر کا حال یہ ہے کہ وہ دنیا ہی الگ ہے, پھر بھی اللہ نے سمندر کی چیزوں کو آپ کے تابع بنایا ہوا ہے. آپ بڑی آسانی سے جاتے ہیں اور مچھلی مار کر لاتے ہیں اور کھا لیتے ہیں بڑی آسانی سے, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں. دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت پر لگا رکھا ہے, انسانوں کی غلامی پر لگا رکھا. پر انسان ہی ہے کہ تمام چیزوں سے کم اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. پیڑ پودے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, یہ
پرندے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جانور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الغرض دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن وہ حضرت انسان جس کی خدمت میں پوری دنیا کو اللہ نے لگا رکھا ہے، وہ حضرت انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اپنے رب کی؟ ہماری زندگی میں رب کے اتنے سارے انعامات میرے بھائی کہ ہم ان کا صحیح طور پر حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے سمندری شکار کا تذکرہ کیا کہ سمندر کی مچھلیاں، سمندر کی مخلوقات، تم انسان زمین پر چلتے ہو پھر بھی ہم نے تمہارے لیے سمندر کی مچھلیوں کو حلال کیا ہوا ہے، اور یہ ذہن و دماغ دیا ہوا ہے کہ بڑی آسانی سے تم سمندر میں سفر کرتے ہو اور اپنے لیے شکار لاتے ہو اور بڑی آسانی سے مزے لے کر کے کھاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ہمیں اور آپ کو شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم صحیح راستے پر رہو، دین پر رہو، توحید پر رہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو تو کوئی بھی تم کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے لا یضرکم من ضل، وہ لوگ جو گمراہ ہیں، جو کافر ہیں، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی بڑے مسئلے کا جواب دیا ہے، بڑے ہی مسئلے کا حل پیش کیا ہے۔ ہم مسلمان یہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جو ہے ہندوستان میں رہتے ہوئے مسلمانوں کا کیا ہوگا، ہم مسلمانوں کا کیا ہوگا، ہم مسلمانوں کے ساتھ کتنا برا ہونے والا ہے، یہاں پر ہمارا رہنا مشکل ہو جائے گا، ہمارے لیے عبادتیں مشکل ہو جائیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس ٹاپک پر گفتگو چلتی رہتی ہے سوشل میڈیا کے تھرو آپس میں کہ مسلمان کیا کرے کہ مسلمان پاور میں آ جائیں، مسلمان کیا کرے کہ مسلمان اچھی زندگی بسر کرے، سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ اس طرح کے مسائل پر گفتگو چلتی رہتی ہے اور ہر ایک اپنا دماغ لڑا رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا جائے وہ کیا جائے۔ اللہ نے یہاں پر اس کا جواب دے دیا ہے کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، تم سیدھے راستے پر چلتے رہو، یہ گمراہ کن جو جماعتیں ہیں، فرقے ہیں، یہ حکومتیں ہیں، یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ یہ قرآن کریم کا وعدہ ہے، قرآن کریم کا وعدہ ہے۔ صاف صاف انداز میں کہا جا رہا ہے، ہم اس کو چھوڑ کر کے دنیا کا ٹیکنک لگاتے ہیں کہ یہ کریں گے تو ہم مسلمان محفوظ رہیں گے، یہ کریں گے تو ہمیں عزت ملے گی، وہ کریں گے تو جو ہے ہمارا وقار یہاں پر محفوظ رہے گا، یہ کریں گے تو ہمارے حقوق میں ملیں گے۔ اللہ نے کہا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، یہ جتنے بھی گمراہ جماعتیں ہیں، گمراہ فرقے ہیں، گمراہ مذاہب ہیں، گمراہ یہ دھرم ہیں، گمراہ کلچر ہیں، لا یضرکم، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ کب؟ اذا اهتدیتم، اگر تم سیدھے راستے پر چلتے رہے تو، اگر تم مومن بن کر کے رہے، سیدھے راستے پر چلتے رہے، توحید کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے، پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے رہے، لا یضرکم، یہ پوری جماعت مل کر کے، یہ پورا گروہ مل کر کے اگر تم کو نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکیں گے۔ لیکن نقصان پہنچا رہے کہ نہیں پہنچا رہے؟ اس کا مطلب کہ ہم سیدھے راستے پر نہیں چل رہے، ہم سیدھے راستے پر نہیں چل رہے، کیونکہ قرآن کریم جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے اور تمہارے رب کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آج ہمیں نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ہمارے حقوق کو غصب کیا جا رہا ہے، ہمارے وقار کو مجروح کیا جا رہا ہے، ہماری شخصیت کو بدنام کیا جا رہا ہے، ہمارے مذہب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہماری عبادت گاہوں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، ہماری عزتوں کو نیلام کیا جا رہا ہے، تو قرآن کریم کہتا ہے کہیں نہ کہیں تمہارے ہاں کمی ہے، ورنہ قرآن کریم کا وعدہ تو یہ ہے کہ اگر تم سیدھے راستے پر ہوتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا، لیکن ہو رہا ہے۔ یہ قرآن کریم سے یہاں پتہ چلا کہ ہم سیدھے راستے پر نہیں، ہم صحیح زندگی بسر نہیں کر رہے، ایک مومن والی زندگی بسر نہیں کر رہے۔ اس لیے دنیا کا ٹیکنس لگانے سے پہلے ہمیں اپنے اصل کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ ہم نے بڑی بڑی حکومتوں کو پاش کیا ہے، بڑی بڑی سلطنتوں کو ہم نے مٹی چٹائی ہے، آج کروڑوں کی تعداد میں رہتے ہوئے ہماری اپنی کوئی عزت نہیں ہے، ہماری اپنی کوئی عزت نہیں۔ سرزمین اندلس کی تاریخ اگر آپ کو یاد ہے، اندلس کی سرزمین پر مسلمانوں نے 900 سال حکومت کی۔ کتنے؟ 900 سال حکومت کی ہے مسلمانوں نے اندلس کی سرزمین پر۔ آج کی تاریخ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی بھی مسلمان وہاں پر چین کی زندگی بسر نہیں کر رہا۔
وہاں کے جیلوں میں مسلمان پڑے ہوئے ہیں، وہاں کی شہریت بھی مسلمانوں کو حاصل نہیں ہے، وہاں مسلمانوں کو کوئی آدھار بھی حاصل نہیں کہ مسلمان یہاں سکون کی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں جس کنٹری پر مسلمانوں نے 9 سال نہیں 900 سال حکومت کی ہو، مسلمانوں کی حالت وہاں پر یہ ہو گئی ہے کہ آج مسلمان وہاں پر چین کی نیند نہیں سو پا رہے ہیں۔ تھوڑے بہت مسلمان ہیں وہ بھی جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، نہ وہ اپنی عبادت کھل کر سکتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کا نام پکار سکتے، نہ اذان دے سکتے ہیں۔ یہ ملک ہندوستان جہاں ہم جی رہے ہیں 1000 سال، وہاں 900 سال یا 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، مسلمانوں کی بادشاہت رہی ہے، لیکن پھر بھی آج مسلمان غلامانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو جیلوں میں بند کر دیے جاتے ہیں۔ جمہوریت ہوتے ہوئے، ڈیموکریسی ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں کے اپنے حقوق محفوظ نہیں ہے، جبکہ جمہوریت کا یہ قانون ہے کہ سارے شہریوں کو برابر کا حق دیا جائے گا۔ جمہوریت، دستور جمہوریت کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ مسلمانوں کو مذہبی آزادی دی جائے گی، مسلمانوں کو برابر جو ہے اس ہندوستان میں رہتے ہوئے ان کو مکمل حق ادا دیا جائے گا، یہ لکھا ہوا ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، سب اس کو جانتے، پھر بھی مسلمان اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کی آج جو حالت ہوئی ہے یہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، ورنہ قرآن کریم نے تو صاف تک کہا تھا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم۔ پوری دنیا کفر اگر ایک جٹ ہو جائے، متحد ہو جائے، پوری دنیا گمراہی، پوری کفر کی دنیا، پوری کائنات کی گمراہی اگر اکٹھی ہو کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی۔ اذا اهتدیتم، بس شرط یہ ہے کہ تم صحیح راستے پر چلو، سیدھے راستے پر چلو، یہ تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ آج بہت کچھ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں، اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، سر جوڑ کر کے بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور کہاں کہاں کمیاں ہیں ان کمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور شروعات کہاں سے کریں گے؟ اپنے آپ سے کریں گے، اپنے آپ سے۔ اس اسٹیٹ میں کیا ہو رہا ہے، اس کنٹری میں کیا ہو رہا ہے، اس پر بعد میں بات کریں گے۔ ہماری زندگی میں ہم کتنے مومن ہیں اس پر پہلے بات ہونی چاہیے۔ ہمارے گھر میں ہم نے کتنا اسلام کو نافذ کر رکھا اس پر بات کریں، انشاءاللہ تعالیٰ سارے مسائل آسان ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک بہت پیاری آیت ہے، اور یہ آیت دراصل صحیح مسلم کی ایک روایت کا حصہ ہے۔ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں کہ پاک پروردگار، اگر تو ان لوگوں کو جو میری امت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت، اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے فإنهم عبادک، تو یہ تیرے بندے ہیں، تو عبادت، تو جو ہے عذاب دینے کا حق رکھتا ہے۔ وإن تغفر لهم، اور اے پاک پروردگار اگر تو ان کو بخش دے، فإنک انت العزیز الحکیم، تو بہت زیادہ طاقتور ہے، حکمت والا، غلبے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پڑھتے تھے اور زار و قطار روتے تھے، بار بار پڑھتے تھے، آپ برابر رو رہے تھے، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اسی طریقے سے اس آیت کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا بھی ملا لے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے تھے۔ پیارے حبیب بار بار پڑھتے تھے اور روتے تھے، کیونکہ ان آیتوں کے اندر آپ دیکھتے تھے کہ عیسیٰ اپنی امت کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، ابراہیم اپنی امت کی مغفرت کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ پیارے حبیب جب یہ دعا پڑھتے تھے تو انہیں اپنی امت کی فکر دامنگیر ہوتی تھی، اپنی امت کے بارے میں روتے تھے کہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ اتنے میں اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو میرے محبوب کو کس بات کی تکلیف پہنچی ہے، میرے خلیل کو کس بات نے رلایا۔ حالانکہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ پیغمبر کیوں رو رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تمہارے دلوں میں کیا چھپا ہے، کیا چل رہا ہے، تمہارے رب کو پتا ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ میرا محبوب کیوں رو رہا ہے، لیکن کہتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے ہم اس سے کچھ سننا چاہتے ہیں۔ آپ کا بیٹا اگر رو رہا ہو، آپ جانتے ہیں آپ کا بیٹا کیوں رو رہا ہے، پھر بھی آپ جو سننا چاہیں گے اپنے بیٹے کی زبانی کہ میرے بیٹے کو کیا چاہیے، میرے بیٹے کو کیا چاہیے۔ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ جانیں گے کہ اس کو کیا تکلیف ہے، پھر بھی آپ اس کی زبان سے ابو سننا چاہیں گے کہ ابو فلا تکلیف ہے، ابو فلا تکلیف ہے۔
اپنے محبوب سے آپ سننا چاہیں گے تاکہ آپ کو اچھا لگے کہ آپ کا محبوب آپ سے کچھ کہہ رہا ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب روتے ہوئے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، کہا جاؤ پوچھو میرے محبوب کو کیا ہوا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے، جبریل نے کہا کہ اے پیارے حبیب تمہارا رب پوچھ رہا ہے۔ دیکھیے یہ ہے ایک محب اور ایک محبوب، یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، یہ میرا رب پوچھ رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارا حبیب پوچھ رہا ہے، تمہارا رب پوچھ رہا ہے، تمہارا خلیل پوچھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پیارے حبیب سے کتنی محبت تھی، پیارے حبیب سے کتنا لگاؤ تھا۔ جبریل نے کہا پیارے حبیب تمہارا رب تم سے پوچھ رہا ہے، کس بات نے تم کو رلایا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کے پیارے حبیب روتے ہوئے کہتے ہیں جبریل دیکھو تو عیسیٰ اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، ابراہیم اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، ولیکن امتی، لیکن جبریل میری امت کا کیا بنے گا؟ مجھے اپنی امت کے بارے میں فکر دامنگیر ہے کہ میری امت کا کیا ہوگا۔ دیکھیے ایک نبی اگر اپنی امت سے اتنی محبت کرے تو کیا امت کا حق نہیں بنتا کہ اپنے نبی سے محبت کرے؟ ایک نبی اگر اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے روئے دعا کرے تو کیا اس امتی میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ اپنی اس محبت کا جواب محبت سے دیا جائے، پیارے حبیب کی سنت سے محبت کی جائے، اللہ کے پیارے حبیب کو اپنی زندگی کے لیے آئیڈیل نمونہ بنایا جائے۔ جب پیارے حبیب نے کہا کہ دیکھیے عیسیٰ دعا کر رہے ہیں، ابراہیم دعا کر رہے ہیں، لیکن جبریل میری امت کا کیا ہوگا؟ جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ يَا محمد، کہ اے محمد اے میرے حبیب کل قیامت کے دن آپ کی امت کے سلسلے میں ہم آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کی امت کا انجام بڑا بہتر ہونے والا ہے، آپ کی امت سب سے زیادہ جنت کے اندر جائے گی، آپ کی امت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور آپ کی امت تو سارے جہاں میں سب سے بہتر ہے۔ آپ کی امت کا انجام اور فیصلہ اے پیارے حبیب اتنا بہتر ہونے والا ہے کہ آپ اپنی امت کو دیکھ کر کے خوش ہو جائیں گے۔ تو یہ کون امت ہوں گے کہ جن کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کو خوش کرے گا؟ یہ وہی امت ہوں گے جو پیارے نبی کی سنتوں کا پاس رکھیں گے، پیارے نبی کے لائے ہوئے شریعت پر زندگی بسر کریں گے، پیارے حبیب کی سنتوں سے محبت کریں گے، پیارے حبیب کی سنتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے، پیارے حبیب سے محبت کریں گے، آپ کی زندگی کی ہر پہلو سے محبت کریں گے، آپ کی زندگی کے ہر سیکنڈ سے محبت کریں گے۔ ورنہ وہ لوگ جو نبی کے جانے کے بعد جنہوں نے دین کو بدل دیا، یہ وہ امتی نہیں ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ بخشے گا، بلکہ اللہ کے پیارے حبیب ایسے لوگوں کو کہیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، بھگاؤ ان لوگوں کو جنہوں نے میرے چلے جانے کے بعد دین کو بدل کر کے رکھ دیا تھا۔ اس لیے لوگوں پیارے حبیب سے محبت کرنے والے بن جاؤ، پیارے حبیب کی شریعت پر عمل کرنے والے بن جاؤ، پیارے حبیب کی محبت کو اپنے اولاد کے دلوں میں اتارو تاکہ تمہاری اولاد، تمہاری نسل تمہارے لیے بھی اور دین اسلام کے لیے بھی نیک نامی کا ذریعہ بن سکے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی شریعت کو اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی شریعت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر چلنے، دین کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے کتاب و سنت پر باقی رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو امام بالخیر پر ہو۔ صلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔